خان صاحب ایک ننھے بچے ابو بکر سے ملے. ابو بکر کی قمیض اس کی 5 کروڑ کی بولی لگی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آٹا میں سستا کر دوں گا اپنے کپڑے بیچ کے. تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، لوگوں کا سوال ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ایک کسی نے مجھے میسج بھیجا ہے جنرل ترمذی کا. اچھا. جو وفاقی وزیر تھے ان کی حکومت میں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تو انگریزی میں تو ہم شاید مشکل ہو بعض دوستوں کے لیے. بعض فینس ہوتے ہیں، دیکھنے والے، چاہنے والے. اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہم عمران خان کے بارے میں، کہ عمران خان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں. اچھا. کیا وہ کرپٹ ہے یا معصوم، وہ لائق ہے یا نالائق، وہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہے یا نہیں، اپنے مخالفین کے مقابلے میں اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو بات نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ اس کی علیحدگی سازش کا نتیجہ تھی. چند لوگوں نے مل کر اسے اقتدار سے نکالا. یہ انسانوں کا کام تھا، یہ چند آدمیوں کا کام تھا. اس کی واپسی قدرت کا فیصلہ ہے. وہ اس مقام پر اب وہ پہنچ چکا ہے جہاں ہماری رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ قدرت اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے. اللہ، بلکہ لفظ اللہ لکھا ہے. بات یہ ہے کہ نظمیں لکھ رہے ہیں، شاید جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نظمیں لکھ رہے ہیں. بڑے شاعر نہیں، بڑے شاعر تو ہمیشہ بعد میں ہو جاتا ہے. شاعر جو ہیں وہ نظمیں لکھ رہے ہیں. خاندان پیدل چل کر دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کوئی بوڑھی عورت اس کو دیکھ کر رو پڑتی ہے. کوئی بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اس سے ملنا ہے. یہ سیاسی تحریک نہیں ہے، تو یہ عوامی تحریک ہے، بن چکی ہے. یہ عوامی تحریک ہے، بن چکی. جب تک اس نقطے کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک آپ کو معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دھاگا ہوتا ہے نا الجھا ہوا، اس کو ایک خاص جگہ سے جب تک آپ نہیں کھولیں گے جہاں وہ الجھا ہوا ہے، وہ الجھا تو وہ کھل نہیں سکتا. دھاگا مزید گریں لگتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں آپ اس میں الجھے رہیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں. جی. بات یہ ہے کہ جب 40-50% لوگ، اندازہ ہے 40 سے 48% لوگ اس کے حامی، اندازہ ہے. اب کوئی بہت اچھا بڑا سروے ہو جو 2-4 ہزار لوگوں مشتمل نہ ہو، جس میں 20-30 ہزار آدمی سے سوالات کیے جائیں، تو پھر ٹھیک معلوم ہو جائے گا کس علاقے میں اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اب صبح ایک کراچی میں ایک دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا کراچی میں تو وہ اتنا پاپولر نہیں ہے. ارے بھائی، جو آدمی الیکشن جیت رہا ہو، جیتنے والے کے ساتھ لوگ آ ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. اگر ایک قمیض کی قیمت 5 کروڑ روپے ہو سکتی ہے صرف اس لیے، ایک پرانی قمیض جو کسی کام نہیں آئے گی، جو پہنی نہیں جا سکے گی، جو ایک سووینر کے طور پہ دیوار پہ لٹکا دی جائے گی، اور کوئی آدمی کہے گا، وہ سمجھتا ہے جو آدمی قریب 5 کروڑ آفر کر رہا ہے کہ میں آنے والی نسلوں کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ عمران خان کا دستخط. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. یہ میں بالکل 100% جنرل ترمذی سے اگری کرتا ہوں. آپ اس کو روک نہیں سکتے. سارے ایکس سروس مین اس کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ آپ کوشش کر کے کچھ سے اس کے حق میں بیان دلوا دیں. وہ اتنے جذباتی ہیں ہمارے فوجی افسر جو دوست تھے، جو کراچی کوئٹہ ہم جاتے تھے جب کرائسس تھا، ان سے ملتے تھے، کوئی جونیئر، کوئی سینئر، کوئی بہت سینئر. وہ اتنے زیادہ جذباتی ہیں کہ ہمیں ان سے کہنا پڑتا ہے یار اتنے جذباتی نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. فائنلی الیکشن ہی ہونا، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. جو مرضی کوئی کر لے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے بالکل واضح طور پر. یہ کوئی 15-20 برس کی بات ہے. میں یہاں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے بخار تھا. اس نے کہا آپ کو کیوں بخار ہوا؟ میں نے کہا گلے کی خرابی سے. اس نے کہا گلا کیوں خراب ہوا؟ میں نے کہا سگریٹ پینے سے. اس نے کہا پھر اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، جب میرا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر پیوں گا.
تو اس نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا, اس کا پاؤں ننگا تھا, اچھا یعنی چپل تھی, اور اس نے کہا گینگرین ہو گئی ہے میرے پاؤں میں تمباکو کی وجہ سے. ڈاکٹر تھا مگر میں چھوڑ نہیں سکتا. آپ کی تو بڑی قوت ارادی. میں نے کہا اس میں کیا قوت ارادی ہے, چند دن کے لیے سگریٹ نہیں پینا, روزے میں نہیں پیتا آدمی. گزارش یہ ہے کہ انگلی خراب ہو جائے, اس کو کاٹنا ہو تو اس کو کاٹ دینا چاہیے. انسانی زندگی بہت قیمتی ہے نا, قیمتی انگلی تو نہیں ہے نا, انگلی کو بچایا جا سکتا تو بچانا جان چاہیے. سب سے بڑھ کر ہے. انگلی نہیں کاٹیں گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا, ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو ٹانگ کاٹنی, پوری بازو کاٹنا پڑے گا, اور پورا بازو بھی زہر پورے جسم میں پھیلتا چلے جائے گا تو خدا نخواستہ جان چلی جائے گی. 1 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو آتے ہی قوم کو اعتماد میں لے کے یہ بتانا چاہیے تھا, اور نہیں تو آج بتائیں, ابھی اسی وقت یا کل صبح یا کل سے پہر کو, کہ حالات یہ ہیں کہ $4 بلین ایکسٹرا پے کرنے پڑے ہیں کھانے کے تیل پر. $3 بلین کی کورونا کی دوا ویکسین آئی ہے. پٹرول جو ہے اس کو 80-85% اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پٹرول 40 روپے 45 روپے بڑھایا جائے, 20 روپے 10 روپے نہیں, 40-50 روپے بڑھا دیا جائے, ڈیزل بھی بڑھا دیا جائے. اور جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گے. آخر یوکرین کی جنگ بند ہوگی, جنگ ہمیشہ تو نہیں جاری رہے گی. عوامی ری ایکشن سے خوفزدہ ہیں. اچھا, تو خوفزدہ لوگوں کا کام حکومت کرنا نہیں ہوتا. ایک سرجن ہو تو وہ خوفزدہ ہو تو آپریشن کیسے کرے گا؟ او بھائی سرجن کوئی چھری چاقو سے, اب تو خیر جدید سسٹم آ گئے ہیں, وہ آدمی کا جسم کاٹ دیتے ہیں پھر اسے سی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الیکشنز میں کیا کریں گے اگر اس طرح کے فیصلے کریں گے؟ اگر یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں تو ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, ان کو فوراً اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. یہ نگران حکومت کی گفتگو اسی لیے ہو رہی ہے. یہ ویسے ہماری خوفزدہ لوگوں کا کام نہیں ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جنگیں ہار جاتے ہیں نا, وہ قومیں جو جاپان ہار گیا تھا نا, کوریا تباہ ہو گیا تھا نا, انگلینڈ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر تھا نا, اٹلی ملبے کا ڈھیر تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں وہ لیڈر اٹھے, ان کی روداد ہمیں معلوم ہے. ہم اس جاپانی وزیر اعظم کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اس اٹالین پرائم منسٹر کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اور برطانوی وزیر اعظم کے بارے میں بھی جانتے ہیں, چرچل اس کے جانشین کے بارے میں, جنہوں نے اس کی تعمیر نو کی. چند برسوں میں جرمنی کو مالی امداد پاکستان نے دی تھی. آپ کو معلوم, ایوب خان نے پیسے بھیجے تھے $200 ملین. اچھا, اور آج وہ جرمنی, آج وہ جرمنی کہاں پر کھڑا نظر آتا ہے. دیکھیے قومیں اس لیے نہیں تباہ ہوتی, انڈیویجول اس لیے نہیں تباہ ہوتا کہ اس کے حالات خراب ہیں, اس لیے تباہ ہوتا ہے کہ وہ ہمت چھوڑ دیتا ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے, یہ ہمت ہار چکے ہیں, یہ جا چکے ہیں. ایک جنگ میں نپولین نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ وہ جو دشمن کا جھنڈا بلندی پہ لگا ہوا ہے, اگر اس کو اتار دیا جائے تو اس کی ہمت ٹوٹ سکتی ہے. وہ تو ایک سپاہی جو تھا وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے بھاگا جھنڈے کی طرف. اچھا, اور کچھ دیر میں جھنڈا جو ہے وہ, بیچ میں تو فوج تھی, نظر تو نہیں آ رہا تھا, تو وہ جھنڈا جو ہے وہاں سے وہ کسی کو اتارتے ہوئے دیکھا گیا, اور کچھ دیر میں وہ واپس آیا اور جھنڈا اس کے پاس تھا. نپولین نے کہا تم تو زخمی ہو. اس نے کہا جہاں بنا میں مر چکا ہوں, میں زخمی نہیں ہوں. یہ حکومت جا چکی ہے, جانے والی نہیں ہے. دیکھیے یہ کیوں نام آ رہا ہے وہاں اختر صاحب کا, حفیظ شیخ صاحب کا کیوں نام آ رہا ہے؟ آپ بتائیے. ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ تم اگر خود اپنا الیکشن کا اعلان نہیں کرو گے, بندوبست یہی, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہر پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ رہا ہے بھائی الیکشن کے سوا آپشن ہی سارے کلوز ہیں. اچھا اب یہ کیا ہے کہ جی یہ ساری پارٹیاں مل کے فیصلہ کریں گی. ہاں, یہ عباسی صاحب نے کہا ہے, شاہد خاقان تو عباسی صاحب. ساری پارٹیاں مل کے تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اپنے یہ تو اوپر کبھی بوجھ ہوتا کیوں ہی لے نہیں گا ہے. 100% اتفاق رائے. اور اچھا ایم کیو ایم نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے, انہیں سوٹ کر دیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات سازگار ہیں. لوگ پیپلز پارٹی سے بھی ناخوش ہیں, پی ٹی آئی سے بھی ناخوش ہیں, کراچی کو کچھ انہوں نے دیا نہیں ہے. اور ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہی ہمدردی کی لہر اٹھے گی اور کچھ زیادہ سیٹیں جیت لیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ہے وہ پنجابی محاورے کے مطابق ڈڈوؤں دی پنسیری,
5 शेर मेंढक इसको तोल लें, 5 शेर मेंढक तोल लें। मेंढक आप कैसे तोल सकते हैं? इसमें इत्तेफाक राय होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताकत का एक मरकज होता है। पहले ही पाकिस्तान में ये डायलमा है कि एस्टेब्लिशमेंट पैरेलल एक हुकूमत है और हुकूमत एक अलग हुकूमत है। दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं होती। दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? इंतजामिया, सदर, पेंटागन के कुछ लोग, कुछ CIA के लोग, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ओवरऑल, सिर्फ CIA के नहीं, कुछ मीडिया के लोग, कुछ अपोजिशन के लोग भी टुगेदर वो मिलकर यहां एस्टेब्लिशमेंट क्या है? फौज एस्टेब्लिशमेंट है और कुछ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। तो पहले ही यहां मसला है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है, जिसका नवाज शरीफ साहब को तो एहसास नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी जिद में हैं। सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर तो नवाज शरीफ ही है कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कीमत पर अच्छे जाने। आपको पता है कि जो मीसाक जमहूरियत है उसकी 17वीं शिक में क्या लिखा हुआ है? हर सूरत में, ये मैं ठीक अल्फाज आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी प्रेजुडिस, इसका तर्जुमा होगा हर सूरत में अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे, हर सूरत में।